بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بچوں نے جو ترانہ پڑھا ایک بچے نے، اس میں سارا کچھ تھا۔ پھر مفتی صاحب نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر دیں تو ہمارے لیے بہت آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ ہمیں اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہے، لیکن ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا مذہب ایک ہے، تو ہم سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ ہم نہیں ہو رہے، ہم سب نے ایک ہونا ہے کہ محمد سے وفا تو نے ہم تو تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قرآن پاک ضابطہ حیات ہے اور ہمارے نبی کی زندگی بھی ضابطہ ہے۔ ان کی سنت پہ عمل کر لیں تو زندگی گزارنے کے اصول آ جاتے ہیں۔ اگر ہم ان کے سلیقے کے مطابق اور قرآن کے مطابق زندگی گزاریں اور پاکستان جیسے کہ اسلامی ملک ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں آ سکتی، ہمیں کوئی پریشان نہیں کر سکتا۔ بندہ جو سوچتا ہے اللہ تعالیٰ شاہ راہ کے قریب ہے، اللہ اپنے بندے کو وہ دیتا ہے جو وہ سوچتا ہے، لیکن ہم اللہ کی راہ سے بھٹکے ہوئے، ہم تفریق ہو گئے ہیں، ہم فرقہ بندیوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں اور فرقہ بندی بنا لیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ مدرسے کی کہہ رہے ہیں، علم ہم نے سیکھنا ہے نا، ہم نے علم سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے، ہماری تربیت ہونی ہے۔ سارے مدرسے، سارے علماء کرام ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور قرآن پاک کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتائیں۔ یہ بچے عمل کریں گے، ان کے نئے ذہن ہیں، فریش ذہن ہیں، یہ آگے پیچھے نہیں ہونے والے۔ جو ہم ان کو بتا دیں گے ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گا۔ یہ پوری زندگی اپنے بچوں کے بتائیں گے اور وہ علماء کرام کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ان بچوں کے ذہن ہم نے واش کرنے ہیں، جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ ہم سب نے ایک ہونا ہے، انشاءاللہ ایک سب میں کھڑے ہونا ہے۔ ایسے کھڑا ہونا ہے جیسے میں نے یہ بکا باندھا، اگر ایک ادھر کو جا رہا ہے اور ایک ادھر کو جا رہا ہے پھر ہم تنہا ہو جائیں گے۔ اکیلے اکیلے کو تو ساری دھکا مار کے پھینکتے جائیں گے۔ ہم اکٹھے ہوں، ہم اپنے مذہب کے لیے کام کریں، اپنے دین کے لیے کام کریں، پاکستان کے لیے کام کریں۔ سب سے بڑھ کے پاکستان ہے، پاکستان کی ہمیں آزادی مل گئی، آپ نے پاکستان بنتے نہیں دیکھا۔ یہاں پہ شاید کوئی بزرگ ایسا بیٹھا ہو کہ جس نے یہ پاکستان بنتے دیکھا ہو، وہ بھی آپ کو لیکچر دے، وہ بھی آپ کو بتائے کہ یہ پاکستان کیسے ملا تھا۔ لاکھوں جانوں کا نذرانہ دے کے، لاکھوں شہادتیں دے کے، وہ قربانیاں دے کے پھر یہ پاکستان حاصل کیا ہے ہم نے مقبوضہ کشمیر کو دیکھنا ہے جو آزاد نہیں ہوا۔ وہاں پہ نہ تو وہ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ان کے بچوں میں اسکولوں میں جا سکتے ہیں، اور ہماری ادھر جو خواتین ہیں ان کی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ آپ ادھر دیکھ لیں اسرائیل جو کر رہا ہے فلسطین کے ساتھ، فلسطین کا حال دیکھ لیں، خبریں دیکھتے ہوں گے، خبروں میں جو آ رہا ہے کہ 50 لاکھ کے قریب شہادتیں ہو گئی ہیں، پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں، کتنی ہو گئی ہیں۔ پورا بم مار مار کے تمام مسجدیں جو ہیں ان کو بھی شہید کر دیا گیا، اندر قرآن پاک پڑھے ہیں۔ اس لیے ہم نے اسی طرح نکلنا ہے جیسے پاکستان کے لیے نکلے تھے۔ جذبہ ایمانی تھا ہمارے بڑوں کے اندر، اس جذبے کے ساتھ ہم نے مل کے یہ پاکستان بنایا۔ یہ ہمیں ملک ملا، ہم نے اس کی قدر کرنی ہے۔
اور کہ آپ ایک اچھی درسگاہ میں ہو. آپ اپنے جو علماء کرام ہیں وہ حضرات ان کے خطبے غور سے سنیں اور ان پہ عمل کریں, جو چیزیں آگے بتائیں کہ ہم ایک مسلمان ہیں, ہم نے اکٹھے ہو کے چلنا ہے, ہم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی. بے شک کوئی اقلیت میں ہو, کوئی اکثریت میں ہو, ہمارا مذہب کیا درس دیتا ہے؟ انسانیت کا درس دیتا ہے. انسانیت کا, انسانیت میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے. اللہ کہتا ہے میں حقوق اللہ کو معاف کر دوں گا, حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. حقوق العباد سب سے ضروری ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے, آپس میں بھائی چارے محبتیں بانٹنی ہیں. تو مجھے پتہ ہے مسلمان وہ قوم ہے ان کے اندر جو جذبہ ایمانی ہے. ان کے لیے میں ایک شعر کہتا ہوں, جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم, جو چلے تو جہاں سے گزر گئے, راہ یار ہم نے تجھے قدم قدم یادگار بنا دیا. ہمیں کسی چیز سے ڈر نہیں ہے. جو مسلمان ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا. تو ہم نے ایک چٹان کی طرح کھڑے ہو کے اپنے سب پاکستان کے باشیوں کی حفاظت کرنی ہے. ہمارے جو دوسرے اسلامی ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے, وہ اللہ کے نبی نے کہا تھا نا, اگر کوئی برا کر رہا ہے تو اس کو روکو, اگر نہیں روک آپ طاقت نہیں ہے تو زبان سے روک دو, اگر آپ میں طاقت ہے تو پھر ہاتھ سے روک دو. یہاں تک انہوں نے کہا ہے. تو لیکن ہم اس کے امتی ہیں. جب غزوہ میں حضور کے دانت شہید ہوئے تو پتھر مارنے والے کو انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ پتھر مارنے والے یارا جے کر تو سامنے میرے آویں, قسم خدا دی میں تین سینے لاواں تو سیدھا ہی جنت جاویں. ہم اس کے امتی ہیں. ہم نے پیار اور محبتیں بانٹنی ہیں, ہم نے نفرتیں نہیں پھیلانی. انہوں نے پیار سے دین پھیلایا تھا, لوگوں کو بلا کے ہم کے گھر کی فیملی میں. بعد میں لوگ مسلمان ہوئے تھے دیکھ دکھا کے, لیکن ہم تو مسلمان ہیں. ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. ہم نے عمل اعمال و دنیا, عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. ہماری نیت ٹھیک ہے تو پھر عمل خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. ہم اپنی نیتیں ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کو جزا دے. آپ ایک اچھے کاج کے لیے کام کر رہے ہو, یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ دین بھی کما رہے ہو, دنیا بھی کما رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تو پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ کلمے کی آواز تو زور سے آنی چاہیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان, پاکستان. آپ سب زندہ باد. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ کو اللہ تعالیٰ جزا دے. اور آپ سب کو بیٹا پوزیشن لینے والے کو مبارک, بہت بہت مبارکباد. میری بیٹیوں کو بھی اور بیٹوں کو بھی. باقی محنت کرے, ایک دوسرے سے علم میں آگے جائے تو انشاءاللہ یہ ملک بہت ترقی کرے گا.